الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، اگر جمعہ میں حاضرین کی اکثریت عربی زبان سے ناواقف ہو تو کیا امام جمعہ کا خطبہ انگلش میں دے سکتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ بعض اہل علم نے جمعۃ المبارک اور عیدین کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دینے سے منع کیا ہے۔ اس میں ان کی رغبت یہ رہی ہے کہ عربی زبان باقی اور محفوظ رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ اکرام کے طریقہ پر چلا جا سکے، جو دوسرے ملکوں میں بھی عربی زبان میں ہی خطبہ دیتے تھے، اور پھر لوگوں کو عربی زبان سیکھنے پر ابھارا جا سکے۔ اور کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ اکثر جمعہ کی نماز میں حاضرین کی اکثریت عربی زبان نہ سمجھتی ہو تو پھر اسے خطبہ کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے، تاکہ خطبہ کے اس معنی کو سمجھا جا سکے جس کی بنا پر یہ مشروع کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو احکام شریعت کی سمجھ آئے اور منع کردہ اشیاء کا علم ہو سکے، اور انہیں اخلاق کریمہ اور اچھی صفات کی رہنمائی کی جا سکے اور برے اخلاق سے محفوظ کیا جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ الفاظ کا خیال رکھنے کی بجائے معانی اور خطبہ کے مقاصد کا خیال رکھنا زیادہ اولیٰ اور واجب ہے، اور خاص کر جب مخاطب لوگ عربی سے ناواقف ہوں اور خطیب کا عربی زبان میں خطبہ ان پر کچھ اثر بھی نہ کر رہا ہو اور نہ ہی وہ انہیں عربی زبان سیکھنے کی رغبت اور شوق دلاتا ہو، اور خاص کر اس وقت جس میں مسلمان پیچھے رہ چکے ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس دنیا میں غالب زبان چھا چکی ہے اور مغلوب زبان دب چکی ہے، اور اگر غیر عرب لوگوں میں شریعت اسلامی کے احکام اور علم شرعی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ دیے بغیر نہیں پھیلتے اور وہ اس کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر مخاطبین کی زبان جسے وہ سمجھتے ہیں اس میں خطبہ کا ترجمہ کرنا جائز ہے، بلکہ ان زبانوں میں جو اس وقت معروف ہیں ان میں خطبہ دینا زیادہ حق رکھتا ہے، خاص کر جب اس زبان میں خطبہ نہ دیا جائے تو یہ نزاع اور جھگڑے کا باعث بنتا ہو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خطبہ کسی دوسری زبان میں دیا جائے تاکہ مصلحت حاصل ہو اور فساد سے بچا جا سکے۔ اور اگر حاضرین میں عربی زبان والے بھی ہوں تو پھر خطیب کو چاہیے کہ وہ عربی میں خطبہ دے اور پھر وہی خطبہ دوسری زبان میں دہرائے تاکہ باقی لوگ بھی سمجھ سکیں۔ تو اس طرح دونوں مصلحتیں جمع ہو جائیں گی اور نقصان اور ضرر جاتا رہے گا اور مخاطبین میں نزاع بھی ختم ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ میں اس کے بہت سے دلائل ملتے ہیں، اس میں یہ فرمان باری تعالیٰ بھی شامل ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے جو رسول بھی مبعوث کیا وہ اس کی قوم کی زبان جانتا تھا تاکہ وہ ان کے لیے بیان کر سکے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ یہودیوں سے خط و کتابت کی جا سکے اور اس طرح یہودیوں پر حجت قائم ہو جائے، اور اسی طرح اگر ان کی طرف سے کوئی خط وغیرہ آئے تو اسے پڑھا جا سکے اور ان کی مراد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے واضح کیا جا سکے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عجم کے علاقے فارس اور روم میں جا کر جہاد کیا اور جنگیں لڑیں تو انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، اور یہ ترجمانوں کے ذریعے دعوت دی گئی، اس کے بغیر جنگ نہیں لڑی۔ اور جب ان عجمی علاقوں کو فتح کیا تو لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دعوت عربی زبان میں دی اور عربی زبان سیکھنے کا حکم دیا، اور جو شخص عربی سے جاہل اور ناواقف رہا اسے اس کی مادری زبان میں ہی دعوت اسلام دی اور اسے اس کی اپنی زبان کے ساتھ ہی اسلام کو سمجھایا تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس راستے پر چلنا ہوگا، اور خاص کر آخری دور میں جب اسلام ایک اجنبی اور غریب دین بن چکا ہوگا اور ہر قوم اپنی زبان کو استعمال کر رہی ہو، تو اس وقت ترجمہ اور ان کی زبان استعمال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور دعوت کا کام ان کی زبان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا خطیب کو چاہیے کہ وہ حاضرین کا خیال رکھے کہ ان کے لیے زیادہ بہتر کیا رہے گا۔ اگر تو زیادہ فائدہ مند یہ ہو کہ عربی زبان میں کچھ دیر بولے اور پھر اس کا ان کی زبان میں ترجمہ کرے اور اس طرح خطبہ مکمل کر لے تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ اور اگر حاضرین کے لیے زیادہ فائدہ مند یہ ہو کہ عربی میں خطبہ دے کر نماز سے قبل یا نماز کے بعد ان کی زبان میں ترجمہ کر دیا جائے تو ایسا کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 251 تا 255۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 984۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔